السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، آج ہم نے وحید مارک کے فین جنہوں نے ان کے اوپر کتابیں اور بکس اور البم نکالے، ان کے اوپر سب کچھ لکھا، کالم لکھے، ان کا انٹرویو کیا ہے۔ نام ہے فرید اشرف غازی صاحب۔ لیکن تفصیل پہ جانے سے پہلے ان کی کتاب کی آپ کو جھلک بھی دکھا دیتے ہیں، ان کے اس البم کی جو ہم اپنے سنگنگ کمپٹیشن والے ونرز کو بھیج رہے ہیں۔ 4 کا ایڈریس آ چکا ہے۔ یاسین لطیف صاحب نے ایڈریس بھیج دیا ہے، نفیس صاحب، ڈاکٹر، اور اس کے علاوہ اویس اور آیا ارشا کا آ چکا ہے۔ 2 کے رہتے ہیں تو وہ بھی بھیج دیں تاکہ ہم ایک ساتھ سب کو یہ البم، فوٹو البم اور کتاب جس میں کچھ مضامین بھی ہیں وہ آپ کو ڈلیور کر سکیں۔ اور جو کتاب ہے یا جو البم ہے اس کا نام ہے، فرید اشرف غازی صاحب نے لکھا ہے، اس کا نام ہے وحید مارک رنگین فوٹو البم میگزین۔ اس کے اندر کچھ کافی ساری تصاویر بھی ہیں، اکثر ان میں سے کچھ تصاویر ہم اپنے شاید کسی ویڈیوز میں دکھا بھی چکے ہیں، مضامین بھی ہیں۔ اور فرید اشرف غازی صاحب نے جو ملاقات کی، جو وحید مارک صاحب نے جو لیٹر لکھا فرید اشرف غازی صاحب کے حوالے سے جو تاثرات ہیں، پھر سلمہ مراد صاحبہ، پھر عالیہ مراد صاحبہ، عادل مراد صاحب، انہوں نے جو فرید اشرف غازی صاحب کے ساتھ لکھا، ان کا فیملی ٹرمز ہے۔ ہم نے انٹرویو میں فرید اشرف غازی صاحب سے اس البم اور بکس کے حوالے سے ہٹ کے بھی بات کی ہے، ان کے اس انٹرویو کا تذکرہ کیا ہے، پوچھا ان سے کہ اس کا کیا احوال تھا جو انہوں نے 1983 میں کیا تھا۔ وحید مارک صاحب کا انٹرویو، وہ کس حال میں اپنے فلیٹ میں نیچے آئے تھے ملنے کے لیے، وہ انہوں نے بتایا۔ پھر ان کے جو دوست تھے، ان دوستوں نے کس طرح ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا وحید مارک صاحب کی، یا گھونپنے کی کوشش کی، یا سازشیں کی ان کے، یا کسی لابی کا حصہ بنے، وہ کون کون تھے، اس کے اوپر بات کی ہے۔ اور پھر ان کے آپس کے جو اختلافات کے حوالے سے بات ہوتی ہے، میاں بیوی کے، اس پہ بات کی ہے۔ پھر بیٹے اور ماں کے حوالے سے، عادل مراد اور سلمہ مراد کے حوالے سے بھی کچھ باتیں آتی ہیں، ان کے حوالے سے بات کی، کیونکہ یہ ان کی فیملی کے بہت کلوز ہیں، اور بہت کم لوگ ایسے ہیں جنہوں نے عالیہ مراد صاحبہ سے بھی کچھ انٹرویو بھی کیا ہوا، بات چیت بھی کی ہوئی ہے، اور ملاقات بھی کی ہوئی ہے۔ انہوں نے ان کے حوالے سے تاثرات بھی لکھے ہیں، وہ ان میں دیکھیں گے۔ ناظرین کو ہم ان کے اندر تصویر اور جو مضامین ہیں اس کی جھلکیاں بھی بیچ میں دکھاتے رہیں گے۔ امید ہے کہ فرید اشرف غازی صاحب کا یہ انٹرویو پسند آئے گا۔ وحید مارک صاحب کے حوالے سے کچھ نئے انکشافات ہیں، نئی باتیں ہیں جو سامنے آئی ہیں۔ تو اور دوبارہ سے جن لوگوں نے ایڈریس 2 نے نہیں بھیجا وہ جلدی سے بھیج دیں۔ فرید اشرف غازی صاحب کا انٹرویو سنیے گا اور اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا۔ فرید اشرف غازی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے زی اے ایچ انٹرٹینمنٹ کے لیے ٹائم نکالا۔ سر، سب سے پہلے تو وحید مارک صاحب کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا۔ آپ کی جو ملاقاتیں کتنی ہوئی تھی اور پہلی ملاقات کب ہوئی تھی، اس کا ذرا بتائیے گا۔ جی، میرے بھائی وحید مارک صاحب میرے فیوریٹ اداکار تھے اور ہیں اور رہیں گے ہمیشہ، تو ان سے ملاقاتیں رہیں، میری کئی ملاقاتیں رہیں۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں، دیکھیں کچھ ملاقاتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ نے ان کو دیکھا، ان کو قریب سے دیکھا، لیکن آپ نے مصافحہ نہیں کیا یا آپ نے ان سے کوئی گفتگو نہیں کی، تو اس طرح کی ملاقاتیں تو بہت ساری رہی، لیکن ظاہر ہے وہ قابل ذکر میں اس لیے نہیں سمجھتا کہ چونکہ ان سے گفتگو میری نہیں ہوئی یا کسی میں سے مصافحہ ہوا، تو ان کا میں ذکر نہیں کرتا ہوں۔ لیکن جو میری باقاعدہ ملاقات ہوئی جس میں ان سے میری مصافحہ ہوا، بیٹھ کے بات چیت ہوئی، تو میری 3 ملاقاتیں جو مجھے اچھی طرح یاد ہیں وہ ہوئی ہیں۔ اور ان میں جو ہے کراچی میں 2 ملاقاتیں اور 1 ملاقات لاہور میں۔ تو اس میں سے جو میرا جو ان کا میں انٹرویو کیا تفصیلی، وہ اس زمانے میں کیا جب وہ کراچی آئے ہوئے تھے، اور ان کا آخری دور چل رہا تھا 1982 کا زمانہ تھا۔ تو اس میں وہ کراچی میں انہوں نے 2 فلیٹ خریدے ہوئے تھے، ٹسکو ایوینیو کے نام سے ایک بلڈنگ ہے کراچی پریس کلب کے سامنے، تو اس میں انہوں نے خریدے ہوئے تھے۔ ان میں سے 1 فلیٹ میں وہ رہائش رکھے ہوئے تھے اور 1 کچھ دنوں تک خالی رہا، پھر بعد میں وہ کرائے پہ بھی چڑھایا گیا، تو بعد میں چھوڑ دیا گیا۔ پھر وہ جب وحید مارک صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تو وہ سلمہ مراد صاحبہ نے ان کو فروخت کر دیا۔ آپ نے انٹرویو کا بتایا سر، وہ آپ کی جو ہم کتاب سنگنگ کمپٹیشن جیتنے والوں ان کو بھجوائیں گے، یہ فوٹو البم ہے، اس میں بھی آپ نے اس میں وہ والا انٹرویو ہے، لیکن اس میں ڈیٹ غالباً 1983 لکھی ہوئی ہے، لیکن آپ بتا رہے ہیں 82 میں ہوا تھا۔ تو وہ انٹرویو کے دوران جی آپ کی بات کر رہا ہوں، سوری، وہ 83 میں نہیں، انٹرویو ہوا تھا 9 جنوری 82 کو۔ اچھا، نہیں سوری، وہ ہاں ٹھیک ہے، مغالطہ ہو رہا ہے مجھے، وہ صحیح ہے۔ نہیں وہ انٹرویو 83 لکھا ہوا اس میں نا، 83 میں لیا گیا انٹرویو ڈیٹ میں، انٹرویو کی ڈیٹ میں، اور جو انہوں نے مجھے ہینڈ رائٹنگ سے میرے بارے میں تاثرات لکھ کے دیے، جی وہ سارے ہیں اس میں، ہاں وہ فرق تھا اس میں ڈیٹ میں مجھے، کیونکہ ظاہر ہے میری ایج ہو گئی ہے تو حافظہ اتنا زیادہ اچھا تو نہیں ہے میرا، بہت زیادہ۔ اچھا، آپ نے جو آخری انٹرویو لیا اس کے حوالے سے تھوڑا سا میں پوچھنا چاہوں گا کہ وہ کیا سوچتے تھے، کیا دیکھ رہے تھے اپنے فیوچر کو، کیسے دیکھ رہے تھے، اور کیا باتیں ہوئی تھی اس پہ؟
جی یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. اور وہ وحید مراد صاحب کا آخری کا دور تھا اور اس زمانے میں اصل میں وہ ڈپریشن میں بھی تھے اور ڈپریشن میں جانے کی ان کی کئی وجوہات تھیں جس میں ان کے والد صاحب کا انتقال کر جانا بھی تھا. اس کے علاوہ احمد رشدی ان کے انتقال سے کچھ دنوں پہلے احمد رشدی کا 1 سال پہلے احمد رشدی کا انتقال ہو گیا تھا. جی جی. تو جب احمد رشدی کا انتقال ہوا تو وحید مراد صاحب نے کہا کہ آج میری آواز بند ہو گئی اور پھر وہ والد صاحب کا انتقال ہوا کیونکہ والد صاحب کے لاڈلے تھے اور اکلوتی اولاد تھے تو اس کو انہوں نے بہت سیریس لیا. اس کی وجہ سے بھی پھر چونکہ آخری دور تھا اور ان کے خلاف سازشیں بھی کی گئی مختلف گروپس کی جانب سے لابیز کی جانب سے اس سے بھی بہت زیادہ ڈس ہارٹ تھے مایوس تھے. تو وہ مایوسی مجھے اس ملاقات میں بھی نظر آئی اور ڈپریشن بھی بہت واضح طور پہ دکھائی دیا جس کا میں نے انٹرویو میں بھی ذکر کیا ہے. تو اگر آپ کہیں گے تو میں مزید تفصیل سے یہاں بیان کر دوں گا. ہاں بس تھوڑا سا ذرا بتا دیجئے کہ وہ فیوچر پلان اور اس کے حوالے سے لے کے آپٹیمسٹ تھے, اچھی امید رکھتے تھے اپنے فیوچر کے حوالے سے یا مایوس تھے؟ اصل میں دیکھیں میں بتاؤں جب میری ان سے ملاقات ہوئی اس فلیٹ میں تو اس فلیٹ میں جب میں گیا تو میں نے بیل بجائی. میں فرسٹ ٹائم گیا تھا وہاں. جی جی جی. ان کے فلیٹ فرسٹ ٹائم گیا تھا وحید مراد صاحب کی لائف. تو میں نے ان کو جو بیل بجائی تو وہاں ان کا ایک نوکر تھا وہ پرانا سکندر نام تھا اس کا. تو اس نے دروازہ کھولا, اس کو میں نے اپنا نام بتایا فرید اشرف غازی اور میں نے وہ وحید مراد صاحب مجھے جانتے تھے. مطلب اس طرح کا ہمارا تعلق تھا کہ ان کو پتا تھا کہ میں ان کے بارے میں بہت کچھ لکھتا رہا ہوں اخباروں میں اور وہ پڑھتے تھے میرے آرٹیکل. تو وہ ان کو اس نے نوکر لے جا کے وحید صاحب کو بتایا تو وحید صاحب غالباً اس وقت آرام کر رہے تھے. تو انہوں نے پھر مجھے ان سے کہا نوکر سے کہ بھائی 2 جگہ تھی وہاں پہ اس والے ان کے فلیٹ میں, ایک لاؤنج تھا اور ایک ڈرائنگ روم تھا. اچھا. تو نوکر نے مجھے لے جا کے ان کے لاؤنج میں بٹھا دیا جہاں پہ بعد میں میری سلمہ مراد صاحبہ کے ساتھ بہت ملاقاتیں ہوئی, ڈرائنگ روم میں بھی اور بیٹھک میں بھی. تو وہاں بٹھا دیا, میں ویٹ کرتا رہا. پھر تھوڑی دیر میں رکھا لے کوئی 10-12 منٹ ہوئے ہوں گے تو وحید مراد صاحب اپنے بیڈ روم سے آئے. تو جب وہ آئے تو میں ان کی آپ کو کیفیت بتا دیتا ہوں جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ یعنی فٹ نہیں ہے پوری طرح. تو جب وہ حاضر ہوئے وہاں سے مطلب آئے اور میں نے ان کو فرسٹ ٹائم وہاں دیکھا ان کے گھر میں. تو وہ ان کا یہ صورتحال تھی کہ ان کے پاجامے کا جو کمربند تھا وہ لٹکا ہوا تھا اور ان کے کرتے سے باہر نکل رہا تھا, یعنی تقریباً زمین تک جا رہا تھا. اور وہ سفید رنگ کا یعنی لباس پہنے ہوئے تھے. اور اسی وقت میرا خیال ہے کوئی 10-12 منٹ پہلے شاید وہ اٹھے تھے کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ انہوں نے یعنی فریش نہیں ہوئے وہ. تو خیر وہ آ گئے اور اس وقت وہ لکڑی کی چیئر وہاں پڑی ہوئی تھی جو اس زمانے میں آیا کرتی تھی. بیگ کا کام ہوتا ہے نا, بیگ کی سلائی سے بنی ہوئی ہوتی ہے. جی 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 جی. تو اس پہ انہوں نے بیٹھے, میں کھڑا ہوا خیر اور میں بیٹھا ہوا تھا, میں کھڑا ہوا سلام کیا, ہاتھ ملایا. اس کے بعد جب وہ کرسی پہ بیٹھے نا تو وہ یہ سمجھے کہ بیٹھ گئے ہیں لیکن وہ بیٹھے نہیں تھے. تو ایک دم سے جب وہ بیٹھے نا تو جھٹکے کے ساتھ کرسی پہ آپ یہ کہیں گے گرے. اچھا. تو جی اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ ان کا جو نرو سسٹم ہے وہ نرو سسٹم ان کا کام پراپر طریقے سے نہیں کر رہا. تو وہ مجھے محسوس ہو گیا اسی وقت. تو خیر وہ بیٹھے تو میں نے کہا وحید صاحب یہ کیا؟ تو اس پہ ان کے چہرے پہ ایک رنگ آیا اور انہوں نے کہا کہ ہاں میرے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے, میرا ایکسیڈنٹ جو لاہور میں ہوا تھا وہ بھی اسی وجہ سے میرا ایکسیڈنٹ ہوا. تو میں نے جب بریک مارا تو میں سمجھا کہ بریک لگ گیا, وہ ایکسیلیٹر پہ پہنچ لگا. جی جی, اور وہ لگا نہیں تھا بریک, ایکسیلیٹر پہ پہنچ چلا گیا. تو وہ ایک اچھا خاصا بڑا ایکسیڈنٹ ان کا ہو گیا تھا اور اسی کی وجہ سے پھر بعد میں وہ کراچی میں ان کو آنا تھا اور سرجری کرانی تھی, یہ سارا کچھ تھا. تو یہ باقی اس کے بعد وحید صاحب سے میں نے پوری ایک البم بنائی ہوئی تھی اپنی جس میں وحید مراد صاحب کی تصویریں اور اپنے آرٹیکل اس زمانے میں جو لکھتا رہتا تھا میں, بہت سارے اخبارات تھے شوبز کے, ان میں ساروں میں میرے آرٹیکل چھپتے تھے اور سوالات تبادلے سب کچھ. تو وہ میں نے ان کو جب دکھائی تو بہت زیادہ وہ خوش ہوئے اور انہوں نے مجھے باقاعدہ اسی البم پہ ایک چھپا تھا. تو میں نے کہا بھائی آپ اپنا وحید صاحب میری بڑی خوش قسمتی اور اعزاز کی بات ہوگی تو آپ اس پہ میرے اس جو کیا آپ کے حوالے سے تو آپ کچھ اس کو لکھنا چاہیں تو کچھ ہی ہوگی. تو انہوں نے خیر ماشاءاللہ مجھے لکھ کے دیا اور وہ اس تحریر کی 2 خاص باتیں جو وہ کسی اور کو جب دیتے تھے تو عام طور پہ نہیں لکھا کرتے. ایک تو یہ کہ وہ کسی کو بھی نام لکھ کے
بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کو انہوں نے نام لکھ کے مخاطب کوئی کیا، چیز لکھی ہو، ٹھیک ہے. ہوں. تو ایک تو بات یہ، اور اس کے بعد نام لکھتے یا چلے وہ تو ایک دو اور بھی افراد ہیں، میں ان کے نام بتاؤں گا آپ کو، سلیم بخش وغیرہ ہیں، پرانے لوگ ہیں، تو ان کے نام بھی انہوں نے لکھا ہے. لیکن اس کے بعد مطلب اس طرح نہیں لکھا، ان کے نام ان کی خط و کتابت رہی ہے. تو اس کے بعد جب انہوں نے وہی صاحب نے سارا لکھ دیا تو اسائنمنٹ کر دی. لکھنے کے بعد نیچے جب انہوں نے ڈیٹ بلکہ ڈال نہیں رہے تھے وہ، کیونکہ ان کی عادت نہیں تھی ڈیٹ نہیں ڈالا کرتے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ میں اس کو یادگار بنانا چاہتا ہوں، آپ ڈیٹ بھی اچھا یہ ہے کہ آپ اس پہ تاریخ بھی ڈال دیں. تو وہ انہوں نے مخصوص انداز میں مجھ سے کہا اچھا ڈیٹ ضرور ڈلوائیں گے آپ. اچھا. میں نے کہا جی بڑی مجھے خوشی ہوگی اگر آپ ڈیٹ ڈالیں گے. تو انہوں نے وہ 9 جنوری 1982 کی ڈیٹ ڈالی. اب دیکھیں میرا اس وقت سانس پھول گیا کیونکہ میں وہی صاحب کو یاد کر رہا ہوں. جی. تو وہی صاحب سے میرے بہت قلبی لگاؤ ہے، تو ایک عجیب سے میرے آنسو آ گئے اس وقت آنسو. اچھا. وہ میں ان سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور ان کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں بھائی، بہت زیادتیاں ہوئی ہیں، اس کا مجھے بڑا افسوس ہے. میں تھوڑا سا زیادتیوں پہ پوچھوں گا، لیکن میں نے جو خاص طور پہ جن کو کتاب جائے گی وہ تو دیکھ بھی لیں گے، جن کو نہیں جائے گی ہمارے ناظرین اور سننے والے ہیں وہ اسکرین پہ بھی دیکھ لیں گے. آپ کے حوالے سے ان کے تاثرات کا جو عکس ہے، ان کی رائٹنگ بھی بڑی زبردست ہے. مجھے بلکہ عادل اور عالیہ کی نے جو تاثرات آپ کے حوالے سے دیے ہوئے ان کی رائٹنگ کی تھوڑی سی جھلک نظر آتی ہے اس میں، تو وہ بھی دیکھ لیں گے. تو جس زمانے میں آپ کے وحید صاحب کے ساتھ تعلقات تھے، آپ کے ایک قسم کے فیملی ٹرمز جو تھے، عادل تو چھوٹے تھے، عالیہ صاحبہ بھی چھوٹی تھی، تو سلمہ صاحبہ کے ساتھ بھی آپ کی ملاقاتیں ہوتی تھیں یا بعد میں ہوئی ہیں یا بعد میں زیادہ ہوئی ہیں؟ نہیں آپ صحیح فرما رہے ہیں. میں اس پہ کریکٹ کر دیتا ہوں آپ کو. وہ یہ کہ سلمہ مراد صاحبہ سے وحید مراد صاحب کے لاہور والے میلے پہ بھی میری ملاقات ہوئی ہے، اور وہاں پہ گیا تو میں وحید مراد صاحب سے ہی ملنے کے لیے تھا. لیکن وحید مراد صاحب سے نہیں ملاقات ہوئی. اس وقت عالیہ مراد بہت چھوٹی تھی، بہت چھوٹی سے مراد یہ بالکل بچی تو نہیں تھی لیکن لڑکی تھی. تو چلے میں اس کا ایک واقعہ آپ کو سنا دوں. جی. وہ یہ کہ جب میں گیا تو یہ لوگ آئس کریم کھا رہے تھے، وہ آئس کریم والا بیچنے والا آیا ہوا تھا، تو وہ عالیہ مراد آئس کریم خرید رہی تھی. اور اس زمانے میں فیصل رحمان جو ہیرو تھا، جی بالکل، وہ نیا فلموں میں آیا تھا، اور وہ وہاں پہ سائیکل پہ چکر لگایا کرتا تھا گلیوں میں. تو وہ کبھی کبیتا کے گھر پہ، کبھی وحید مراد کے گھر پہ، کبھی ادھر کبھی ادھر. تو وہ بھی آیا ہوا تھا فیصل رحمان. وہ ان کے گھر آئے ہوئے تھے فیصل صاحب؟ جی ان کے گھر میں آئے ہوئے تھے یا باہر گھوم پھر رہے تھے؟ نہیں گھر پہ نہیں آئے تھے، باہر ایسی سائیکل چلاتا تھا. وہ ایک ہابی کی سائیکل چلاتا تھا. تو وہ سائیکل چلا رہا تھا، تو وہ بھی ادھر ہی آ گیا جب میں کھڑا ہوا ان سے باتیں کر رہا تھا ان کے گیٹ پہ، وحید مراد صاحب کے گیٹ سے. تو اس وقت وہ عالیہ نے آئس کریم جب خریدی تو وہ ظاہر ہے کیونکہ ان کا پڑوسی تھا، فیصل بھی آگے کہیں رہتا تھا، تو وہ کویتا سنگیتا کا بنگلہ بھی تھا، محمد علی صاحب کا بھی تھا. تو یہ جو ہے وہ فیصل رحمان جو ہے انہوں نے بھی آئس کریم کھائی، غالباً عالیہ نے ہی پیسے دیے تھے، اور میری آئس کریم کے بھی عالیہ مراد نے ہی پیسے دیے. پھر ان کو میں نے مقصد بتایا کہ بھائی میں تو وحید مراد صاحب سے ملنے آیا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں ابو تو یہاں نہیں ہے ابھی، ڈیڈی یہاں نہیں ہے، وہ تو کراچی گئے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا میں نے ان کا کراچی کا گھر نہیں دیکھا. تو یہ مجھے عالیہ نے ہی ایڈریس بتایا تھا جہاں جا کے پھر بعد میں نے جس کی بھی آپ نے بات بتائی ہے. جی. اچھا عالیہ جو تھی، جی عالیہ جو تھی ان کو جب میں نے کہا تو انہوں نے مجھے سلمہ مراد سے ملوایا، اور وہ میری سلمہ مراد سے پہلی ملاقات تھی وہاں پر انہیں کی وحید مراد کے اپنے گھر میں، جو بعد میں بیچ دیا گیا. لیکن جو بعد میں ملاقاتیں میری سلمہ مراد سے ہوئی ہیں وہ زیادہ تر ملاقاتیں وحید مراد کی ڈیتھ کے فوراً بعد ہوئی. اچھا ٹھیک ہے. فرید بھائی آپ کا کیونکہ فیملی ٹرمز ایک قسم کے سب کے تاثرات بھی لکھے ہوئے ہیں، خود سلمہ صاحبہ کے بھی لکھے ہوئے ہیں، تھوڑا سا آپ نے کیا کبھی فیل کیا کہ ویسے تو گھریلو معاملات کے اوپر بڑی بات ہوتی ہے کہ کچھ آپس میں ٹھیک نہیں تھے، تو کچھ فیل کیا تھا اس قسم کا؟ مطلب یہ کہ سلمہ مراد اور وحید مراد کے جی آپ جی. تو اس میں بھائی میں نے جو ایک بات بتاؤں میں آپ کو، دیکھیں جو کوئی بھی ہیرو ہو، اور پھر وہ ہیرو بھی وحید مراد جیسا ہے، نہیں اتنا پاپولر، خوبصورت خوبصورت لیڈی کلر، شہنشاہ رومانس، اور ہیروئن اس کے اوپر مرتی تھی. کوئی بھی نئی ہیروئن آتی تھی تو وحید مراد صاحب کے ساتھ ڈانس کیا جاتا تھا اور ان کی جوڑی ہٹ ہوتی تھی. یہ سب باتیں ہیں تو وہ حقیقت ہے. تو اس میں ظاہر ہے کہ کوئی بھی بیوی ہوگی تو ایک فطری بات ہے کہ جب آپ کا شوہر اگر ہیروئنس کے ساتھ کام کرتا ہے، اور افیئر بھی مشہور ہوتے تھے جھوٹے سچے،
اور پھر فلموں میں بھیجراج صاحب جو گانوں کی پکچرائزیشن میں کلوز ہوتے تھے ہیروئنس کے ساتھ اور حقیقت کا رنگ بھرتے تھے، تو وہ ایک بیوی ہونے کے ناطے یقینی طور پہ لگتا ہوگا بھابھی کو برا، اس میں تو کوئی یعنی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اعتراض کی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ سلمیٰ مراد کو صاحبہ کو یہ ضرور خیال رکھنا چاہیے تھا کہ وحید ایک فلمی ہیرو ہے، تو فلمی ہیروز تو اپنی ہیروئنس کے ساتھ اس طرح کا سارا کچھ وہ کریں گے، اور پھر وہ حقیقت کا رنگ بھرتے تھے، وہ اور لوگوں کی طرح سائڈ میں کھڑے ہو کے اور اداکاروں کی طرح وہ ٹنکا نہیں چباتے تھے، ڈالی پکڑ کے یہ نہیں کرتے تھے، وہ پرفارم کرتے تھے، گا دیتے پرفارم کرتے۔ ہاں صحیح، تو مطلب ہے کہ لگا آپ کو فیل ہوا تھا کہ کچھ ہے گڑبڑ؟ نہیں، فیل ہونے کے علاوہ تھا اور آپ کو زیادہ کس چیز پہ لگا کہ تھا اس قسم کا کچھ معاملہ؟ بس یہ کچھ میرے اور بھی ملاقاتیں رہی ہیں کچھ لوگوں سے جو وحید مراد صاحب قریب رہے ہیں، تو ان سے بھی ملاقاتیں رہی ہیں، ان کے پڑوسیوں سے بھی ملاقاتیں رہی ہیں، تو انٹولڈ اسٹوریز بہت ساری ہوتی ہیں، تو بہت زیادہ اختلافات تو نہیں تھے سلمیٰ مراد اور ان کے درمیان، لیکن اس ایشو کو لے کر کہ جو ہیروئنس کے ساتھ ان کا رویہ رہتا تھا، تو وہ ظاہر ہے جب وہ کہنا چاہیے روغن گھوش کو برا لگ سکتا ہے، تسلیم فاضلی کو برا لگ سکتا ہے، تو وہ سلمیٰ مراد کو کیوں نہیں برا لگے گا؟ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، یہ نیچرل ہیومن وہ کہہ لیں اس کو کسی کو۔ اچھا تھوڑا سا آپ نے زیادتیوں کی ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی، میں نے کہا تھا میں بعد میں پوچھتا ہوں، تو مجھے بتائیے گا کہ پہلے میں ڈائریکٹرز وغیرہ پہ بعد میں آتا ہوں، فلمی لوگوں پہلے ساتھی اداکاروں میں سے آپ کو لگا کہ کسی نے ان کے ساتھ زیادتی کی؟ ساتھی بھلے وہ میل اداکار تھے یا فیمیل تھے؟ بالکل جی، زیادتیاں ہوئی ہیں۔ اچھا، بھیجراج صاحب کے ساتھ جان بوجھ کے بھی زیادتیاں ہوئی ہیں، اور ایک دو لوگ کچھ ایسے تھے جن کو استعمال کیا گیا ہے، مطلب ان کا خود تو رجحان نہیں تھا کہ وہی کے ساتھ زیادتی کریں، لیکن چونکہ پوری لابی وحید مراد صاحب کے خلاف سرگرم عمل تھی اس زمانے میں، اور ایک لابی سسٹم تھا، اور وحید مراد کو جیلسی کی وجہ اس کی تھی، وحید مراد ایک خاندانی پڑھے لکھے ہائی ایجوکیٹڈ بندے تھے، اور وہ انہوں نے بہت کچھ انڈسٹری کو دیا ہے، انہوں نے انڈسٹری سے لیا بہت کم ہے، دیا بہت زیادہ ہے، تو اور وہ ایسے کہ اب میں نام تو نہیں لوں گا، بہرحال یہ ہے کہ وہ ہوا ہے بہت کچھ ان کے ساتھ۔ اچھا، نام اگر کوئی ایک دو لینا چاہیں؟ اصل میں دیکھیں اگر نام لیتے ہیں تو پھر وہی ہوتا ہے، کنٹروورسی ہو جاتی ہے، اور پھر وہ بہت زیادہ پھر وہ ان ظاہر دوسرے اداکاروں کے فینس جو ہے پھر وہ ان کو برا لگ جاتا ہے، سچ تو کڑوا ہوتا ہے، تو اب سچ میں بولوں گا، بولنا تو چاہیے، لیکن یہی ہے کہ پھر وہ ایک بحث شروع ہو جائے گی نہ ختم ہونے والی۔ کیا ان میں کوئی نام ایسا بھی ہے جو بہت اچھے دوست تھے اپیرنٹلی، لیکن وہ بھی ہیں اس میں؟ اصل میں یہ بس آپ کو اشارہ دے دیتا ہوں کہ وحید مراد صاحب جب انڈسٹری میں آئے تو اس کے بعد ہی جو ہے ایک ہیرو ان کے سب آگے پیچھے ان کے ساتھ آئے ہیں اور کامیاب رہے ہیں، وہ بہت ان کی بعد میں ان کے ساتھ بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ بھی رہی ہے، سب کچھ رہا، لیکن وہ بھی کسی اور کے کہنے پہ وحید مراد کے خلاف سازش کا حصہ بنے، اس دور کی بات کر رہا ہوں۔ اور ایک اور فنکار ہیں جو وحید مراد کے اور محمد علی کے بعد آئے، تو جو بعد میں آئے ان کے پیچھے پوری ایک لابی تھی، اچھا، اور وہ ایک پورا سسٹم تھا، تو بہرحال میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، یہ لابی نے بہت زیادہ ان کو بانس پہ چڑھا دیا، تو وحید مراد صاحب کے لیول کے نہیں تھے کسی بھی لحاظ سے، تو بہرحال وہ لابی کے زور پر آگے نکلے ہیں، وہ اپنے ٹیلنٹ پہ اپنی صلاحیت پہ، جس طرح وحید مراد تھا کسی وحید مراد کے لیول کے نہیں تھے، لیکن لابی نے ان کو بہت بڑا بنا دیا۔ ٹھیک ہے، اور ان میں سے ان دونوں میں سے ایک ایسا بھی تھا جو کہ جو جنازے کے ٹائم پہ وہ آؤٹ آف کنٹری تھے، لیکن بعد میں بھی کوئی اتنا خاص میرے خیال میں افسوس نہیں کیا گیا تھا ان کی طرف سے؟ میرے ذہن میں اس وقت یہ بات نہیں رہی، اتنا اچھا حافظہ میرا نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ان کے جنازے کے ٹائم پہ کون سا اداکار ایسا تھا جو پاکستان میں نہیں تھا، جی یہ مجھے اس وقت یاد نہیں۔ اچھا مجھے فرید بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو تاثرات لیے تھے اس کتاب کے اندر ہیں، خاص طور پہ میں غیر ملکی میں اپنی ویڈیو میں ناظرین کو اور اپنے سامعین کو بتا بھی چکا ہوں کہ غیر ملکی جو راجیش کھنہ کا تھا، سنیل دت کا تھا، دلیپ کمار، یہ تاثرات آپ نے کہاں سے لیے تھے ان کے؟ جی بھائی، یہ جتنے بھی تاثرات غیر ملکی اداکاروں کے ہیں یہ میں نے لیے ہیں، جو اس زمانے میں انڈیا کے کچھ رسالے تھے جو پاکستان میں بھی آیا کرتے تھے، اور ایک رسالہ یہاں بھی تھا، اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، اور شاید یہیں سے نکلتا تھا، لیکن اس میں انڈین خبریں بھی
شائع ہوا کرتی تھی. تو جب وحید مراد کی ڈیتھ ہوئی تو یہ سب چیزیں میں نے انڈین رسالوں سے اور اس رسالے سے جس کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے, کراچی سے ہی شائع ہوتا تھا, تو اس میں بھی یہ خبریں لگی ہوئی تھیں اور یہ تاثرات لگے ہوئے. اور تھوڑا سا ویسے مجھے بتائیے گا, عادل صاحب تو جس طرح فلموں میں بھی آئے, یہ بات سمجھ آتی ہے کہ سلمہ صاحبہ نہیں چاہتی تھیں کہ وہ شوبز والی سائڈ پہ عالیہ صاحبہ آئیں, لیکن عالیہ صاحبہ ویسے انٹرویوز کے حوالے سے بھی کم ہی نظر, کوئی ان کے والد کے حوالے سے بھی اگر کوئی پروگرام ہوتا ہے کہ ٹی وی پہ نظر مطلب کم نظر آتی ہیں. اس کی کیا وجہ, ان کے ہسبینڈ کی طرف سے پابندی ہے یا خود وہ اس طرح رہنا پسند کرتی ہیں کہ الگ؟ اچھا, اس کا جواب یہ ہے ظہیر بھائی کہ جو عالیہ مراد ہے وہ وحید مراد کی بڑی چہیتی اور لاڈلی اور پہلی اولاد تھی, اور بہت زیادہ وہ پسند کرتے تھے سارا کچھ, اور بہت کچھ کرنا چاہتے تھے, ان کو ڈاکٹر بنانا چاہتے. تو بہرحال وہ ان کو موقع نہیں ملا, اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا. تو عالیہ مراد جو ہے, سوری میرے ذہن سے بات نکل گئی, آپ کیا بات کہ وہ کیوں نہیں آتی اس طرح سامنے نا؟ ہاں, وہ جو اصل میں دیکھیں شادی سے پہلے تو وہ ایک دو اشتہارات میں بھی آئی ہیں, ٹھیک ہے, اور انیتا ایوب کے ساتھ بھی ایک دو اشتہارات میں انہوں نے کام کیا ہے. اچھا. اور جو ہماری عالیہ مراد ہے یہ بہت زیادہ خوبصورت تھی, بالکل وحید مراد کا ہی چہرہ تھا ان کا, اور آنکھیں بالکل وحید مراد جیسی ہیں ان کی. میں تو ان سے ملاقات کی ہے, شادی کی بات بھی کی ہے, پہلے بھی کی ہے, تصویریں بھی ہیں ان کی میرے ساتھ, اور میں واحد بندہ ہوں جس کو عالیہ مراد نے کچھ لکھ کے دیا ہے. جی جی بالکل, میں اسی لیے پوچھ رہا ہوں آپ سے نا, کیونکہ جی جی یہ تھوڑا سا نہیں بلکہ زیادہ سا ریزرو رہتی ہیں, اور یہ زیادہ سے ریزرو رہنے میں ایک ان کا اپنا خود ذاتی مزاج ہے, اور دوسرا جب سے شادی ہوئی ہے وہ ہسبینڈ ان کے پسند نہیں کرتے, اور مجھ سے تھوڑا سا شروع میں یہ ساتھ تصویریں بھی کھنچوانے سے گریز کیا کرتی تھی شادی کے بعد, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ میں میڈیا کا بندہ ہوں اور میں کتابیں وغیرہ شائع کرتا رہتا ہوں, ویب سائٹیں ہیں میری, تو وہ نے کہا یہ کہیں نہ کہیں تصویر لگا دے گا, تو اس وجہ سے وہ میرے ساتھ تصویر کھنچوانے سے تھوڑا سا بچتی تھی, اوائڈ کرتی تھی. اچھا فرید بھائی, ایک ذرا تھوڑا سا ہٹ کے سوال میں پوچھنا چاہوں گا. کچھ فین کلب والے یا کچھ لوگ جو ہے نا, اس میں پرسپشن یہ ہے کہ فرید اشرف غازی صاحب جو ہیں وہ وحید مراد صاحب کے نام کو لے کے پیسے کماتے ہیں. یہ الزام ہے یا یہ کیا ہے, کس حد تک اس کو آپ اس کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے؟ جی ظہیر بھائی, یہ تو اب میں یہ کیا بات کروں. میں اس کو دیکھیں, وحید مراد صاحب میری نظر میں تو دنیا کا سب سے بڑا اداکار, ٹھیک ہے, اس سے اچھا کوئی اداکار ہی نہیں میری, اگر آپ میری اپنی بات ٹھیک ہے سمجھیں. لیکن اگر آپ کوئی یہ کہتا ہے کہ وحید مراد کے نام پہ پیسے کمائے جاتے ہیں یا کوئی کما سکتا ہے, تو وہ مجھے کما کے ضرور دکھائے. اس میں نے پیسے کمائے نہیں, پیسے گنوائے ہیں, لیکن چونکہ محبت کا اور شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا, یہ میں نے جیب سے, ذاتی جیب سے پیسے لگائے. سلمہ مراد کی جو بات لگا کے کتابیں شائع کی, اور بہت سارے اور بھی کام کیے. کچھ 2 اسٹیٹ ڈرام بھی وحید مراد صاحب کے حوالے سے میں کر چکا ہوں. اچھا. اور 7 کتابیں میں نے وحید مراد کے حوالے سے لکھی ہیں, ان کے پروگرام برسیوں کے بے شمار کیے ہیں. یہ کوئی میں نے پیسہ کمانے کے لیے نہیں کیا, اور آج بھی جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ پیسہ کمانے کے لیے نہیں کر رہا ہوں. اور جس کا سب سے بڑا ثبوت میں آپ کو بتاؤں, یہ 2 کتابیں جو آپ شاید مجھ سے منگوانے کو بھی کہہ رہے تھے, وحید مراد اسپیشل فیملی میگزین اور وحید مراد رنگین فوٹو البم, یہ میں نے کب چھاپی تھی اس میں ڈیٹ پڑی ہوئی ہے, اور یہ آج تک میرے پاس پڑی ہوئی ہے. اور یہ بھی بتا دوں میں نے کتنی چھاپی تھی. میں نے یہ 1000 کی تعداد میں چھاپی تھی, اور میرا خیال ہے ان کو 8-10 سال ہو گئے ہیں, اور ان میں سے بھی ابھی 300 کاپی میرے پاس پڑی ہوئی ہے. اچھا. اور 3 کاپیوں میں سے بھی 100-150 کاپیاں میں نے اعزازی طور پہ اپنے شوز میں, پروگراموں میں, فنکاروں میں, بڑے بڑے لوگوں میں اعزازی طور سے تقسیم کیے. تو نوٹ کہاں سے کما لوں گا؟ ٹھیک ہے. اچھا, تھوڑا سا مجھے سر یہ بتائیے گا کہ کچھ یہ بھی پرسپشن ہے کہ عادل صاحب کی اور اپنے مدر کے ساتھ کوئی اختلافات ہیں کچھ اس طرح کا, اسی وجہ سے کہتے ہیں جو آؤٹ آف کنٹری بھی چلے, یہ بات کس حد تک درست ہے؟ دیکھیں, عادل مراد کے اگر اپنے مدر کے ساتھ اختلافات ہیں, جو بھی یہ کہتا ہے, تو وہ اگر کہتا ہوگا تو شاید یہ آج کل کی باتیں, آج کل کے دور کی آپ بات کر رہے ہیں, یعنی یہ 4-5-6 مہینے کی بات کر رہے ہیں یا پرانی بات؟ نہیں, اب ریسنٹ پاس میں ذرا زیادہ ہوئی ہیں, لیکن کچھ اور جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ شروع سے اختلاف ہے, وہ یہ بھی کہتے ہیں ساتھ. نہیں, بالکل بہت غلط بات کرتے ہیں. سلمہ مراد پہ الزام لگاتے ہیں, اور سلمہ مراد صاحبہ اتنی مخلص تھی. آپ مجھے یہ بتائیے, جب سلمہ مراد وحید مراد صاحب کا انتقال ہوا, سلمہ مراد ینگ تھی بالکل, ٹھیک ہے, تو زیادہ ان کی ایج نہیں تھی. میں تو ان کو بالکل شروع سے جانتا ہوں, اور میرا سب سے زیادہ ان کے پاس
آنا جانا تھا جی جی اور بہت کچھ باتیں تھی. لیکن بات یہ ہے کہ اگر ان کو سلما مراد کو شادی کرنی ہوتی کسی سے تو وہ سلما مراد شادی کر چکی ہوتی. ٹھیک ہے, انہوں نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے بھرپور توجہ دی. عادل مراد کو پڑھانے کے لیے باہر بھیجا, عالیہ مراد کو بہت اچھا تعلیم و تربیت دی اور اس کی شادی کروائی. فلموں میں نہیں آنے دیا, کافی دباؤ تھا کہ اس کو فلموں کی ہیروئن بنایا جائے اور یہ کیش ہو جاتی ہے. عادل مراد تو کیش نہیں ہوا لیکن عالیہ مراد کیش ہو جاتی کیونکہ بالکل ڈیٹو وہی مراد ہے. لیکن مسئلہ سارا یہ تھا کہ وہ عالیہ, آپ کو پتا ہے فلموں میں عورتوں کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے, سب کو پتا ہے. تو ظاہر شریف گھرانے کی لڑکی تھی, وہی مراد خود بھی نہیں چاہتے تھے, وہ خود اس ماحول میں تھے. الگ تھلگ وہ کبھی بھی نہ پسند کرتے کہ وہ ان کی بیٹی جو ہے فلمی ہیروئن بنے اور پھر جو کچھ ان کے ساتھ بیک ڈور ہوتا ہے وہ ہو. فرید اشرف غازی صاحب, آپ کا بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. آپ سے آگے بھی ہم بات کرتے رہیں گے کہ آپ کے پاس کافی ساری باتیں ہیں شیئر کرنے کے لیے. ہمارے ناظرین اور سامعین کے پاس, ہمارے دوست جو ہیں ہمیں سنتے ہیں, تو آپ کو بہت شکریہ سر. جی بھائی, آپ کا بھی بہت شکریہ. اور میں ایک بات یہاں ضرور کہنا چاہوں گا آپ کے جو دیکھنے والے ہیں آپ کے یوٹیوب چینل کے, تو میں نے اصل میں دیکھتا رہتا ہوں یوٹیوب پہ میں, اور بھی لوگ وہی مراد صاحب کے حوالے سے بہت کچھ باتیں کرتے ہیں اور چینل بنائے ہوئے ہیں. جی جی. لیکن آپ ماشاءاللہ مجھے پڑھے لکھے لگتے ہیں, اور آپ کے علاوہ بلکہ ہیں, اور اس کے علاوہ آپ کا جو انداز ہے بات کرنے کا اور دلائل کے ساتھ اور بڑے اخبارات کے ساتھ رکھتے ہیں آپ, اور مطلب ایک مستند طریقے سے آپ یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں. تو ایک تو میں آپ کو اس کا مبارکباد دوں گا. میں خود ذاتی طور پہ اگر کسی سے متاثر ہوا ہوں اس یوٹیوب چینل کی فہرست میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں, جی جی, تو آپ سے متاثر ہوا. سر محبت ہے آپ کی فرید بھائی, بس کوشش کرتے ہیں کچھ تھوڑی سچ سامنے لائے. یوٹیوب پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو وحید مراد صاحب کے والے سے اتنا جھوٹ بول رہے ہیں یار, اتنا جھوٹ بول رہے ہیں. جی جی. اور وہ چینل بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جھوٹی باتیں کر رہے ہیں. جی جی. اور میں سب کچھ جانتا ہوں, میں کیا ان کو جواب. جی بالکل, میں اس طرح کی ویڈیو خیر دیکھتا ہی نہیں ہوں, لیکن مجھے نیچے کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے وہ کر دیا. میں اب کیا کر سکتا, سیدھا جھوٹ سچ لگا دیتے ہیں, پتا کچھ ہے نہیں, نہ اس گھر کے بارے میں کچھ جانتے ہیں. وہی مراد صاحب کے گھر کے بارے پوری ویڈیو بنا کے ڈال دی ایک یوٹیوبر نے. وہی مراد کے جو پرانا گھر تھا وہ ساری ویڈیو ہی غلط ڈالی ہے, اس کو کچھ پتا ہی نہیں ہے, اس کو الف اور بے کا پتا نہیں ہے, وہ جو ویڈیو ڈالی ہوئی. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. چلے, بہت شکریہ فرید بھائی. ناظرین, یہ تھے فرید اشرف غازی صاحب. امید ہے آپ کا انٹرویو پسند آیا ہوگا. آج کے لیے اتنا اجازت دیجیے, اللہ حافظ.